لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو. لمٹ کراس کرو گے اللہ کو جواب دینا پڑے گا, کسی کا کچھ نہیں جائے گا. اللہ پوچھے گا کہ آپ نے کیسے. ادھر اللہ تو کہہ رہے کہ ان بعض الظن اثم اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانی سے بچو, بدگمانی سے, بدگمانی سے بچو. بہت دفعہ یہ بدگمانی جھوٹ ہوتا ہے, آپ سمجھ رہے ہوتے, حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. کوئی دلیل نہیں ہوتی, اپنے مخالف پر جو چاہے. یہ مذہبی لوگوں میں بہت زیادہ ہے. سیاسی لوگوں کی تو بیس ہی یہی ہے. سیاست ہماری چلتی ہی اس بیس پر ہے. میں دیکھو سیاست میں ٹانگ نہیں اڑاتا, نہ میں یہاں سیاست کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, لیکن سیاست کے بارے میں شریعت نے جو رہنمائی کی ہے وہ تو بتانا میرا فرض ہے کہ نہیں ہے. سیاست میں ایک اصول یاد رکھو جو ہمارے یہاں چل رہا ہے کہ میرا لیڈر کتنا ہی غلط کرے وہ پھر بھی ٹھیک ہے, میری مخالف پارٹی کتنا ہی اچھا کرے وہ پھر بھی غلط ہے. یہ چل رہا ہے. تو یہ سیاسی لیڈروں کی مجبوری ہے, ان کو کرنے دو. ہم اور آپ کو ایسا نہیں بننا چاہیے. سیاسی لیڈروں سے اللہ خود ہی پوچھ لے گا قیامت کے دن. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اگر کسی کو اپنا سیاسی لیڈر مانتے ہیں تو ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے کہ یہ دوسروں سے اچھا ہے. اتنا اچھا نہیں ہے جتنا میں سمجھ رہا ہوں, تھوڑا سا کم کر لو. اور میری مخالف پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ میرے پارٹی کے سربراہ سے تھوڑا کم ہے, کم لیول کا ہے, لیکن اتنا برا نہیں ہے جتنا میں اس کو سمجھتا ہوں. تھوڑا سا اس کے لیے بھی کچھ ظرف رکھو. اگر یہ والی سیاست ہمارے ملک میں آئے نا, بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہمارے یہاں تو میرے بھائی ایسا سیٹ اپ چل رہا ہے کہ آپ کسی کی رائے سے اختلاف کرو, بس ایسے جیسے شہد کے چھتے میں ہاتھ دے دیا. اور یہ مذہبی لوگوں میں یہ چیز زیادہ ہے. اور پھر مذہبی لوگ جب مذہب کا لیبل لگا کے فتوے لگاتے ہیں نا سامنے والے پر, پھر آدمی کہتا ہے یار مذہب کو تو استعمال, مذہب تو بدگمانی سے بچنے کا حکم دے رہا ہے, پھر مذہب کا لیبل تو مت لگاؤ نا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں نا. شادی کی مثالیں بڑی جلدی سمجھ میں آتی ہیں لوگوں کے. شادی کی مثالیں, اس لیے میں شادی کی مثال لے دیتا ہوں, وہ جلدی نوجوانوں کے ایک دم سمجھ میں آ جاتے ہیں. سو بھی رہے ہوتے ہیں نا تو خراٹے لے کے بھی بیان میں سو رہے اڑ جاتے ہیں. ہاں بھائی چلو, اس لیے میں یہ مثال دیتا ہوں. دیکھو مجھے بتاؤ, آپ گئے 70, آپ کی عمر ہے 50 سال. آپ کو پتا چلا کسی گھر میں 9 سال کی لڑکی ہے لیکن وہ بالغ ہو گئی ہے. بعض دفعہ 9 سال کی عمر میں بھی بچی بالغ ہو جاتی ہے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں, آج بھی ہوتے رہتے ہیں. اب آپ نے وہاں جا کے اس کو نکاح کا پیغام دیا, اس کے ابا کو. اس کے ابا نے بولا تم اپنی عمر دیکھو اور میری عمر دیکھو, میری بچی کی عمر دیکھو, 9 سال ہے, میں کیسے کر دوں. اب آپ فوراً قرآن و سنت کا لیبل لگاؤ کہ سیدہ عائشہ کی بھی تو نبی سے شادی چھوٹی عمر میں ہوئی تھی اور نبی کی عمر 50 سال تھی, 49 سال تھی. تو یہ تو سنت ہے. میں چاہتا ہوں یہ سنت زندہ ہو جائے. وہ جو بے وقوف ہے نا بیچارہ, جس کو قرآن و سنت کی گہرائی کا نہیں پتا, آپ نے اس کو آزمائش میں ڈال دیا کہ نہیں ڈال دیا؟